آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا، سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، اور آیت مبارکہ ہے 182 سے 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن خاف من، پس جو جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا کچھ بے انصافی یا گناہ کیا ہے اس نے، تو ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے اگلوں پر پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، یہ چند دن کے محدود ہیں، روزے گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تمہیں بیمار ہو، اور علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو گنتی روزے کی ہے اور دنوں میں، ایام اخری بعد میں پوری کر لو گنتی اور دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور اس کی طاقت نہ اگر رکھتے، فدیۃ، تو فدیہ دیں، بدلہ دیں، طعام مسکین، مسکین کو کھانا۔ ومن تطوع خیر، پر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی، مہینہ جو ہے رمضان کا، الذی انزل علیہ فی القرآن، جس میں قرآن مجید اترا، نازل ہوا، ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ بینات، اور روشن دلیلیں، من ہدا، ہدایت کی طرف سے، والفرقان، اور فرقان، روشن باتیں کھلی صاف ستھری۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو پر جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ وہ من کانا مریضاً، اور جو کوئی بیمار یا اولا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو بعد میں اور دنوں میں پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید، اور نہیں چاہتا اللہ بکم العسر، تمہارے لیے کوئی مشکلیں سختی، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، ولتکبروا اللہ، اور تم بڑائی بولو اللہ کی، علی ما ہداکم، جس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور کہیں تم حق گزار ہو، شکر گزار اس کے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ شان نزول پیش خدمت ہے کہ یہ جب اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، روزہ شرع میں اس کا نام ہے، اگر مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض و نفاس سے خالی عورت، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، خورد و نوش و مجامت ترک کرے، اسے کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے ہیں، تمام شریعتوں میں یہ فرض، اور اس کا مطلب ہے کہ تاکہ تم گناہوں سے، لعلکم تتقون، کہ تم گناہوں سے بچو، بچنے کا طریقہ، پرہیزگار بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ معدودات سے مطلب محدود ہے، 1 مہینے کے روزے ہیں۔ سفر سے مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو، وہ سفر، اسے سفر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو تو سفر شدت تکلیف ترک کر سکتا ہے، اور دنوں میں اس کے روزے پورے کر لیں۔ اسی طرح دونوں عیدین، اور جیسے ذوالحج کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخوں میں روزے منع ہیں، عید کے دن پہ بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں ہے جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر، اس طرح سے یہ روزے فرض کیے گئے۔ حیض والی، دودھ مثلا حاملہ اور یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان یا اس کا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں۔ جیسے مثلا بوڑھوں کا یطیقون فدیۃ طعام مسکین، بوڑھے جو لوگ ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے تو وہ بھی اپنا فدیہ اس کو دے سکتے ہیں، جسے ہم شیخ فانی کہتے ہیں، اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ افطار کا جو ہر روزے کے بدلے میں نصف سا، یعنی 175، اس وقت کے پہلے کے پیسے ہوتے تھے، اب حال یعنی گیہوں یا آٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے دونے جو یا اس جو میں دنا ہو جائے گا، اس طرح سے اس کی قیمت جو بھی مکمل ہے، ایک نصف سا کے مطابق۔
تو یہ دینا ہے، اس کی طاقت ہے شیخ فانی، اور نہ ہو تو فدیہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ سے استغفار ہی کر لے، اللہ اس کی قبول کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔